الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما خير الصلاة والسلام حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشتے خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی معزز و محترم حاضرین و سامعین عزیزم غلام مرتضی انہاں دے بھائی انہاں دے رفقا میرے بچیاں نے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت جامعہ للبنات بنا رکھا ہے جس دے اندر مرتضی دی اہلیہ محترمہ بچیاں نو قرآن و سنت دے علمی اور نورانی اور روحانی زیور نال آراستہ فرما رہی ہیں اللہ تعالیٰ انہاں نو اس کار خیر تے اجر خیر نصیب فرمائے اور جو لوگ انہاں نال مدرسہ دے اندر معاونت کر دن اس گاؤں دے یا کسی اور پنڈ دے لوگ رب العزت انہاں نو بھی اس دا جزائے خیر نال مالا مال فرمائے اور سب مومنین مومنات فوت شدگان دی
اللہ تعالیٰ بخشش و مغفرت فرمائے۔ اس گاؤں دی مسجد دے امام و خطیب صاحب قبلہ جو قراءت فرما رہے سن، آپ بھی دل وگر نے، میں تھوڑا ڈیلے ضرور کردہ اور بڑے آرام نال تواڈے نال مخاطب ہوندہ، لیکن ساڈے شہر وچ ایک محفل ہے آج، تو آ کرنوں او دے وچ بھی شامل ہونا ہے، تو اس واسطے میں چند گزارشات اپنے وقت دے اندر کر کے تے آپ کو اجازت چاہواں گا، آپ مناسب سمجھو تے بعد وچ محفل نو جاری رکھنا یا جیسے آپ دا پلان ہو۔ جامعات بنانے اور چلانے اس دور دے اندر یہ بہت مشکل ہے، مگر دین دا کم ہر دور دے اندر ہی کرنا مشکل رہا ہے، اور کرنے والیاں نے ہر دور دے اندر دین دا کم کیتا ہے، اور اے ضروری ہے اور فرض ہے۔ میرے نبی پاک سرکار نے ارشاد فرمایا، من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ دا کم کردا ہے وہ دے کام اللہ کر چھڑدا ہے۔ اپنے کام تے اسی سارے ہی کرنے ہاں، اپنا گھر بنانے ہاں، اپنا بزنس سیٹ کرنے ہاں، اپنا کاروبار کرنے ہاں، اپنے بچیاں پڑھانے ہاں، اپنے بچیاں دے اخراجات کرنے ہاں، انہاں دے مستقبل واسطے کرنے ہاں۔ اس ساڈے کام نے جے خالق کائنات نے ساڈے کولوں پوچھیا بھئی دیتا تے سب کچھ تینوں میں سی، میرا کی کیتئی، میرے دین دا کتنا کو کم کیتئی، تو اسی او دا جواب کی دینا ہے، اے ذہن بنا لو۔ چونکہ اے شعبان دا مہینہ ہے اور نصف تو اگے چلا گیا ہے، اور رمضان شریف آ رہا ہے، تو رمضان اور شعبان دے مڈ وچ ایک گفتگو کرن دا موقع مل رہا ہے تواڈے نال، تو انشاءاللہ میں جو موضوع میرے بچے مرتضیٰ نے لکھا ہے وہ دے مطابق ہی گل کرانگا۔ مرید ویسے ہی بڑے پیارے ہوندے نے جڑے بھی ہون، تے اے ویسے بڑا پیارا ہے سانو، اے باقی سنگی بھی سارے پیارے نے، اے دے واسطے اللہ کے اس تو پیار دا اظہار کیتا ہے کہ حضور دے دین دا کم کر رہے ہیں، اے وہ کم کر رہے جڑے علماء کر دے۔ یہ ریاض خود کوئی عالم نہیں ہے، لیکن اے کم کر رہے ہیں، اس دی اہلیہ عالمہ نے تے انہوں دے علم نو اے ضائع نہیں کر رہے، بلکہ اس تو استفادہ پورے پنڈ نو حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے اور صحت تندرستی اور توفیقات اضافہ فرمائے۔ عزیز من، الحمدللہ اے بچے ساڑی زیر سرپرستی کم کردے نے، جڑے بھی جتھے بھی دین دا انہوں واسطے میں دعا گو رہنا، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت ہے۔ اللہ قرآن پاک کے ارشاد فرماندے نے کہ جدو کوئی بندہ میرے قریب ہونا چاہے، میرے نزدیک ہونا چاہے، بھئی عارف میاں تیرے انہوں کی مسئلہ ہے، اچھا کوئی نہ کوئی مسئلہ ویسے تینوں ہر بار ہی ہوندا ہے، اے ساؤنڈ والا بھی ساڈا مرید ہے، اس تو رعایت دینے نہیں تو رعایت کوئی نہیں دینی۔ ہوں تو اسی تیری شادی تے بھی آئے ساؤنڈ چاہیے تھی تو انہوں ٹھیک کر لینا، لیکن خیر شادی تو بعد تو ٹھیک ہونا ہے، ساؤنڈ پاویں نہ ٹھیک ہوگا۔ امید ہے ہوں تو ٹھیک ہو گیا ہوئے گا، کیونکہ شادی تو بعد بڑے بڑے بندے ٹھیک ہو جاندے ہے کہ نہ بھائی، یہ کم ہی ایسا ہے جی، جیڑے بندے کسے تو ٹھیک نہ ہون، جدو گھر بی بی آ جانے پھر وہ میں صحیح ہو جاندے۔ اللہ اکبر۔ اچھا دوستو، تو میں عرض کر رہا سا، اللہ قرآن فرما دیں کہ اگر کوئی بندہ بہت سارے گناہ کر لے، غلطیاں کر لے، وہ دیکھو غلطیاں ہو جان، گناہ ہو جان، غلطیاں ہو جان، اور انسان کو تسی اے ایکسیپٹ نہ کریا کرو کہ وہ فرشتہ ہے۔ انسان غلطیاں کر دے نے، فرشتے نہیں کر دے، انسان کر دے نے اور فرشتے۔
تو انسان واسطے ہی اللہ پاک نے ایک قانون بیان کیتا ہے کہ اگر غلطیاں کر کے بھی کوئی میری طرف آ جائے تو محبوب کل آپ فرما دیو یا عبادی، اے میرے بندو. اللہ فرما رہے ہیں اے یا عبادی، اے میرے بندو. مطلب ایک ذہن بنیا آیت دال حصہ پڑھ کے کہ کوئی بندے بڑے کمال نے جنہوں اللہ خود فرما رہا ہے میرے بندو. یا اللہ اے جنہوں فرمایا جے اے صالحین نے، جواب آیا نہیں. شہداء نے، جواب آیا نہیں. انبیاء نے، جواب آیا نہیں. وہ بڑے رتبے والے. یا اللہ اے اپنا بندہ کنہوں کیا جے؟ فرمایا الذی اسرفوا علی انفسہم، جنہاں اپنے نفساں اتے گناہاں دا بھار چاڑ لیا ہوا. حضرات آپ کو مسئلہ سمجھ آیا کہ اللہ گناہگارانوں اپنا بندہ کہہ رہا ہے. مالک کتنا مہربان ہے کہ وہ گناہگار نو ہی اپنی بندگی دی لین تو باہر نہیں اجے کٹدا پیا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہاں اپنی جاناں نال نفوس نال زیادتی کیتی، اپنی جان تے ظلم کر لیا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، او اللہ دی رحمت تو بے امید نہ ہویا جی. دو چیزاں سامنے آ رہی ہیں اس آیت نو اتنے حصے نو پڑھیا کہ اللہ فرماندے میرے بندو گناہگار بھی ہو جاؤ تے اجے میں تو ان اپنے بندیاں ہی چبار نہیں کٹیا، اجے میرے ہی ہو. الذی اسرفوا علی انفسہم، گل انہاں بندیاں دی جنہاں اپنے نفس تے اپنی جان تے گناہاں دا بوجھ ڈھیر کر لیا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت تو بے امید نہ ہویا جے. میری رحمت تو بے امید نہ ہویا جے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں سارے گناہ تو اڈے چھڑ دیاں گا. سوال پیدا ہویا بھئی رحمت کی ہے جدے تو بے امید نہیں ہونا تے گناہ کیویں چھڈے جان. یہ دو چیزاں قابل غور نے. ایک تے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت تو بے امید نہ ہویا جے. دوجا فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تو اڈے گناہ چھڑ دے گا. یا اللہ رحمت تو بے امید نہ ہوئیے تے فرما رہے ہو گناہ چھڑ دیاں گا، رحمت کیے تے گناہ کی میں چھڑنے جی. دو آیتاں پڑھاں گا تے اے پتہ لگے گا رحمت کیے تے گناہ کی میں معاف کرے گا. دو آیتاں اینا دو چیزاں دی تشریح کر دیں گی. ہے قرآن پاک دی سب تو بہترین تفسیر ہوئے جڑی قرآن خود کرے. پھر قرآن دی وہ تفسیر ہے جڑی خود صاحب قرآن کرن. پہلی تفسیر قرآن دی ہے کہ قرآن خود دسے کہ کی کہہ رہے ہیں. دوجی تفسیر ہے کہ صاحب قرآن دسن کے دا مطلب ہے. قرآن اپنی تفسیر خود کر رہا ہے کہ اللہ دی رحمت کی ہے اور گناہ مدی معافی کیویں بھی. حضرات انہاں دو چیزاں دا تعلق ذات مصطفیٰ نال. یا اللہ تیری رحمت کی ہے، فرمایا وما ارسلنا الا رحمت پتہ لگیا اللہ دی رحمت حضور میں. یا اللہ رحمت دے پتہ لگ گیا اور معافی کی نہیں ملی. فرمایا رحمت کو تو آ گئی. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم
واستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میں نا تمہوں ایک گل سناواں، رمز دی گل سنا۔ میں نا مطلب میرے والد صاحب پیر سن، سید ہے، پیر ہے، وہ واز کردے ہے، لوگاں رشد و ہدایت کردے ہے۔ تو میں سکول پڑھیا سا، مدرسہ نہیں تھا پڑھیا، تو میں بھی ایک دن واز کیتا، اتنے وچ کوئی مسنگی واز وچ ہر قسم دے بندے آئے ہوئے۔ مینوں ایک بندے آکھیا بھی شاہ جی جے واز کرنی جی، وہ بندہ دوست تھا میرا، اس آکھیا جے واز کرنی جے نا تے کچھ مہربانی کرو پڑھ لو۔ میں پھر اس بندے دا غصہ نہیں کیتا، تو کون ہونا ہے اوے شانیاں دسن والا، میں گل صحیح کردا ہے، تے عمل کرنا چاہیے۔ وہ پھر اسباب اور بھی بہت سارے بندے گئے، روحانی طور تے بھی۔ میں ٹر گیا اس مدرسہ، تو پڑھدیاں اللہ پاک دا فضل ہویا، تو میں پھر پڑھن تے میں تھوڑا جی گیا سا بھائی نہ کچھ سیکھ لاں، اپنے مریداں چلو دس لیا۔ وہ پڑھدیاں پوری درس نظامی کر لیا، واہ واہ مزہ آیا نا۔ اجے میں بندہ آندا ہے کھانی تو تھوڑی جی روٹی ہے تو مزیدار ہوئے، پھر اگو رج کے کھا لئی دی۔ پھر میں پڑھن گیا، تھوڑا جہا پڑھنے وہ اگو پھر بڑا مزہ لگا۔ میں پڑھدیاں پھر ادھر سے نظامی ایک باری ساری پڑھ لی۔ تو بھائیو اور عزیزو، انسان کامل نہیں ہوندا، کامل انسان رسول اللہ نے، یا رسول اللہ دے غلام نے، یا رسول اللہ دی اہل بیت نے۔ اسی تے ناقص بندے ہوئے، ساڑھے نقص کڑدیاں اپنے تے اسی مک جانے ہیں۔ لیکن بندہ وہی چنگا ہوندا ہے جڑا اپنے نقص نو جان لے اور مڑ کڈ لے، اپنے نقص نو جان بھی لے تے مڑ وہ چو کڈ لے۔ تے بھائی ایک جملہ بولنے نو، یا آپ نہ کڈ سکتے ہوئے تے مکینک ہوندے نے۔ آپ نہ اسکوٹر خراب ہو جائے تو بندہ کوشش کرتا ہے آپ 2-4 کک مارے سٹارٹ ہو جائے، تو جو نہ ہوئے تو پھر کی کری دے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ دل دا بھی انج دا ہی مسئلہ ہے، جے تے آپے سیدھا ہو جائے تو بہت اچھا ہے، نہ سیدھا ہوئے تو یہ جڑے درویش ہوندے نو دل دے مکینک ہوندے نے۔ دل انہاں دے اگے دھرنا چاہیے بجناب ہے دل ہے، تو پھر انشاءاللہ جدو دل کاریگراں کول جائے تو وچ عشق رسول پا جھڑ دین، پھر دل آپے سیدھا ہو جائے۔ بات ہی سمجھ آئی سجن کے نہ آئی؟ تو عزیزہ نے من جدو بھی اللہ کا قرآن کہہ رہے ہیں نا کہ جدو تہاڈا گناہاں دا بوجھ بڑھ جائے تو بندیو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت تو بے امید نہ ہویا جے، قرآن آ جائے۔ آج کل تے بابے بندے آندے نے بابے شاہی کوئی نہیں، بابے شاہی ہے نہیں کوئی نہیں، ایک ہی نے۔ تو ایک جملہ نوٹ کر لو، جیڑا بابا آکھے نا کہ میں بڑی شے ہاں، وہ بابا ہوندا ہی نہیں۔ بابا ہوندا ہی ہوئے جیڑا آکھے میں کوئی شے نہیں۔ ایتھے جت انہاں دی ہے جو کہندیاں ہر گئیاں۔ بات ہی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ تو بابے کوئی شے نہیں، پر وہ جیڑا خالق کے کائنات ہے، وہ دا محبوب ہے، وہ دس دینے بکھو جیندہ کھوڑندہ جے۔ توجہ ہے تے جملہ عرض کرام۔ نبی پاک سرکار ارشاد فرما رہے ہیں، حضور ارشاد فرما رہے ہیں، حضور تقریر فرما رہے ہیں تے صحابہ دا مجمع، اور یہ تقریر بخاری شریف وچ لکھی ہے، جس پڑھنی ہوئے پڑھ سکتے ہیں۔ حضور دی تقریر ہے،
بخاری شریف میں لکھی ہے، جس سنگی پڑھنی ہوئے وہ پڑھ سکتا ہے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک بندے نے 99 قتل کیتا، معروف ہے، لیکن میں اس والے نہ ذکر کیا ہے بخاری قصہ کہانی نہیں، بخاری وچ اور رسول اللہ دی تقریر ہے 99۔ اچھا جس بندے 99 قتل کیتا ہے وہ ڈنگا تے ہے نا، بولے نو ہے کہ نہیں؟ بندہ ایک بھی جڑا قتل کر لے وہ بھی ڈنگا ہوندا ہے، تے جس 99 قتل کیتا ہوئے تو بڑا ڈنگا ہے۔ لیکن ایڈے ڈنگے دے دل بھی جدو رب کرم فرمائے خیال توبہ دا آ جاندا ہے، یار میں نا اے بڑا ظلم اپنی جان تے کیتا ہن میں سیدھا ہو جاؤں، بس دل وچ خیال آیا، انہیں کسی بندے تو پوچھے کہ یار میں 99 قتل کیتا ہے، کوئی میرے بچن دا کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے؟ اگو بندہ کمڑا سی، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، مسئلہ چڑھ جائے نا کمڑیاں بندیاں دے ہاتھ تو کچھ جے مسئلہ خراب کر چھڑ دے۔ مسئلہ سمجھنا، مسئلہ دسنا، بندے نے سمجھانا، یہ ہر بندے دے وس دی گل نہیں۔ وہ دیکھا بالکل تیرے والی واہ ہی کوئی، جس ایک قتل کیتا اس پوری انسانیت قتل کر دیتی ہے، تو 99 قتل کیتا ہے تو ان تو توبہ کرنا چاہنا، کوئی تیرا حال نہیں، پرا ہو جا۔ ہوں بھی بندیاں دی عادت ہے، کوئی بندہ سیدھا ہو جائے نا ڈنگا ہو کے تو مڑ سیدھا ہو جائے، وہ مڑ کوئی بھی چنگا کام کرے تو بندے ہاں ویکھیا ہے اگے جو کردا ہوندا سی، بھائی ہن اگلا تے اللہ چھڑ دیتا ہے تسی بھی چھڑ دیو، وہ آندے نہیں ویکھیا ہے اگے کی کردا ہوندا سی، بھائی وہ جو کردا ہوندا سی او دا تے رب دا معاملہ ہے، انہیں معافی مانگ لئی، ہن چھڑ دیو مہربانی کرو۔ جدو اللہ معافی دے دے وے تو پچھلے بندیاں دے عیب نہ کھولیا کرو کہ اگے انج کردا ہوندا سی۔ بچی ہوئے، بچہ ہوئے، وڈا ہوئے، بڈھا ہوئے، جدو وہ صحیح ہو جائے پھر پچھلے یاد نہیں کرائی دے۔ بات ہی سمجھ آئی؟ یہ بھی بری عادت ہے بندیاں دی۔ کوئی بندہ اگر داڑھی رکھ لیندا ہے انہوں پہ آکھنا لے بھائی 100 چوہے کھا کے ہن بلی آج نوں چلی آ، بھائی جدو وہ صاف ہو گیا تے ہن چھڑ دے۔ حضرت فضیل بن عیاض ڈاکہ مار دیا، ڈاکہ مارن واسطے کھلوتے ہیں تے قافلہ آیا جنہوں لٹنا سانے تو اس قافلے چھے قرآن دا کاری سی، وہ اٹھتے اپنی روج تلاوت پہ کرے تے جدو انہاں دے کوڑ آیا تو اس لئے وہ اے آیت پہ پڑھدا سی الم یانن الذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اجے وہ بندیاں تے ویڑا نہیں آیا وہ انہاں دے دلان خوف خدا آ جائے، اتھے ہی ہتھیار چھڑ دیتا، ایک آیت نے دل دی دنیا بدل چھڑ۔ حضرت فضیل بن عیاض دا شمار اولیاء اللہ وچ کتنے بزرگ تو اندسیے، حضور دے صحابی حضرت دہیہ قلبی بچیاں اپنو زندہ درگور کر دے سن، لیکن کیا انہوں نے پچھلے کٹ لوگ؟ یہ بری عادت ہوندی ہے، بندہ نیک ہو جائے تو ان مڑ پچھلے یاد کرنا، جیڑے وہ بھولنا چاہتا ہے ان مڑو یاد کرنا تو مڑ یاد بھی ڈچ کر نال کرنا۔ وہاں ویکھیا ہن تو بڑا نمازی بنے ہیں، اگے تو انج کردا سی تے فلاں وہ جو کردا سی بھائیا وہ چھڑ دے، او دے رب دا معاملہ ہے، ہن ویکھو دی نیکی والی جو ذہن بن گیا اللہ او دے اوتے انہوں استقامت عطا فرمائے۔ بھائی سمجھ آ گئی آپ؟ تے نال اے بھی کیا کرنا آ رہا بس ذہن بناؤ، اے نہ سمجھیا کرو بس ساڈے والی گل ہی کوئی نہیں، سی بڑے گناہگار ہاں، ساڈی تو 99 قتل کر کے اس پوچھیا اس آکھیا تیری کوئی نہیں واہ، جدوں سکھنا تیرا کوئی حال نہیں، وہ مایوس ہو گیا، اور جدو مایوس ہویا اور اینگری موڈ چاہے اس نے بھی قتل کر 100 کر کے انہیں پھر بھی خیال اندروں نہیں نہ نکلیا، رب دا کرم ہو چکیا سی، خیال پھر بھی اندر سی کہ تو بھامیں 100 کیتا ہے کہہ رہے ہیں جو ہو نہیں سکتا وہ معافی نہ دے، وہ خالق ہے وڈا بڑا ہے، معافی ہو سکتی۔ وہ مڑ کسی عالم تو مسئلہ پوچھیا جیڑا مسئلے نو جان دا، اسے کہ بھائی میں 100 بندہ قتل کیتا ہے، کوئی میری بخشش دا وسیلہ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا گل ہی کوئی نہیں۔ عزیزان دی وقار یہی گل ہے جڑی اللہ بیان فرمائی قل یا اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من
رحمت اللہ میری رحمت تو بے امید نہ ہویا جے میری رحمت بڑی وڈی ہے خبردار جڑا بندہ آ جائے انہیں نہ آخیا تیرے والی گل ہی کوئی تسی کون ہوندے ہو اللہ تعالیٰ دی رحمت ایڈی وڈی ہے رسول اللہ ارشاد فرماندے نے حضور ارشاد فرماندے نے میرے ال دھیان کریا جے بھائی اے تواڈے توجہ والی گل ہے حضور فرماندے نے کہ جیڑا زمین دیا ہے تیتھے تسی بیٹھے ہو نا ایتھوں لے کے تے آسمان تک وتلی جتنی جگہ ہے اے بندیاں دے گناہ نال بھری ہوئے کسے ایک بندے دے نے گناہ ہوں وہ اللہ کو معافی منگے تے اللہ دی رحمت مڑ بھی زیادہ تے وڈی ہے وہ مڑ چاہے تو معاف کر دے ساڈے کی وہ اگیا شیر پہ آئی تھے صحت مند بھائی پڑھدا ایڈا آئی تھے بیٹھے افتخار بھائی بیان دے سن بھائی ایک میں کیا اور میرے اسیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ سے وہ ساڑھی گناہ کتنے گناہ گناہ کرنے جو کہ بھی کوئی نہ ہے انی اوقات بھی ساڑھے کوئی نہیں باسی گناہ ہی کر لی ڈر دے نانے تو ہو جاندہ ہے گناہ بھی کوئی بندہ ہی کر دے اسی تے گناہ جو کہ بھی کوئی نہیں ہو سکیا گنجی دھونا کی تے نچوڑنا کی ساڑھے کیڑے گناہ بس اے آنے ماں عبدنا کا حق کا عبادت جی میں انہوں مننے دا حق کا اونج نہیں ہویا ہوں دا اونجے کونی اڈے گناہ اللہ دا بڑا فضل ہے خاص کرم ہے ہر ویلے حضور دیاں گلاں سن دے تے کر دے پے متوجہ ہو کہ کوئی نہیں ساڑھے گناہ کیڑے جو معاف کرنا چاہے تے گل ہی کوئی نہیں ایک نظر کرم کرے تے پار کر دے عزیزاں دی وقار بس آیوس نہ ہویا جو میاں صاحب فرما دے رحمت دا دریا الہی اے ہر دم وگدا تیرا اے ایک قطرہ بخشے میں ایک کم بڑھ جا قطرہ جے بخشے تے میرے عمال کا تیرے کرم ہو جان تے میں میرے تے گناہ ہی کوئی عزیزاں نے محترم ساڈے گناہاں دی گل ہی کوئی نہیں اگر چاہے میرا اللہ تو معاف ہو سکدے 100 بندہ قتل کرنے والا اگر معافی مانگ لے اللہ سونا معافیاں دے دیتا یا رمضان دا مہینہ جو معافی منگن دا ذہن بناؤ میرے بچے ہو اوے میرے پترو جڑے بیٹھے ہو معافی دا ذہن بناؤ ہے کہ اسی اپنے رب کو مانگ لینی میرے عزیزو میرے بچوں سنو یاد کر لو گل ذہن دے اندر بہا لو تاکہ تواڈے ذہن چوں بات نکل نہ جائے نا گل تانوں سمجھانے والی اچھا تو میں ایک گل اور بھی دساں بیلیا تو بھی ساڈا سجن جو ہے جیڑی نعت اور تقریر ہے نا وہ ہیٹھاں بہ کے سنن دا سواد باڑا ہوندا جی وہ دی وجہ کیونکہ جدو حضرت حسان نعت پہ پڑھ دیا تھے حضور تھلے بیٹھے لہذا اتے بہ جاؤ تو تامی سبحان اللہ ایٹھاں بہ جاؤ تو تامی سبحان اللہ دعا اکو کریا کرو انشاءاللہ یار بہنا قبول کر لیں انشاءاللہ سائیں منظور کر لیں جڑیاں گھڑیاں انہاں دی یاد اچ گزر گئی تے جو میں تو اندسنا ہے نا آخر تے میں تواڈے کولوں وعدہ لینا و تساں ہن اے دے اتے عمل بھی کرنا ہے اج اسی آپاں صلح کرنی ہے اللہ سونے نا صلح کرنی ہے نا ذہن ہے کہ نہیں اچھا ایک میں پڑھ رہا تھا کہ جدو بندہ توبہ کرتا ہے نا کہ اللہ فرشتے نے فرمان دینا آج آسمان سجا دیو تو حضرت کہتے ہیں یا اللہ آج کس خوشی
تو اللہ فرماندے نے میرے ایک بندے میرے نال صلح کر لی. اسی کڈے خوش نصیب ہاں یار, اسی صلح کریے تو راضی ہو جاندے. ایک باری اسی آکھیے یا اللہ تے 7 باری اللہ فرماندا یا عبدی بول. تے جدوں اساں مر جانا ہے تے اسی 70,000 سال آندے رہنا یا اللہ تے 70,000 سال بعد بولنا ہے اللہ تے وہ بھی غصے نال. تے آج اسی بولیے ایک باری تے او سندا ہے تے 7 باری جواب دیندا ہے. بھائی آج ویڑا نہیں کہ اسی ہوندے اگے اپنے آپ نو جھکا کے راضی کر لئیے مالک نے. رحمت دا دریا جو وگدا پیا بھائی جی, تو کتنے بدبخت نے جڑے غوطہ نہ مار جان. آؤ اندے میں ڈوب جائیے تے پاک ہو کے باہر نکل جائیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ وچ بندیاں آکھیا دعا کرو بارش ہو. سرکار فرماؤ باہر نکلیے, نماز استسقاء پڑھی. واسے بھی پڑھنے ہوں جے بارش دی ضرورت ہے. سرکار نے دعا منگی تے اللہ فرمایا سونیا جڑے بندے تواڈے اگے بیٹھے انہاں وچ ایک بندہ ہوئے جی 60 سال عمر ہو گئی, انہیں اجے تک مینوں راضی کرن والا کام نہیں کیتا. انہوں آکھو اٹھ جائے, انہوں آکھو اٹھ جائے تے پھر دعا منگو میں معافی دے دیاں گا. اللہ دے نبی فرمایا کون ہے جائیں 60 سالہ ہیں چاہے تائیں اللہ تو راضی کرنے والا کام نہیں کیتا وہ نکل جائے. بندے نے پتہ لگ گیا میں یہاں پر اٹھیا نہ ہو سکیا, دل میں سوچیا بھائی جو 10 لیا میرے رب نے بس 60 سال عمر سو تے 60 سالہ ہیں راضی کرنے والا کام کوئی نے اس کیتا, میرا نام ہی تے اللہ نہ ہوندا نا وہ کوئی نے اس دسیا دا مطلب ہے یہ صلح دی گنجائش ہے. گل دی سمجھ نہیں آئی تو نے میرے خیال میں. جی اللہ پاک اپنے نبی نے یہ 10 لیا ہے وہ 60 سال عمر ہے تے اجے تئی نیکی کوئی نہ اس کیتی تے اللہ میرا نام ہی تے دس سکدا نا. اجے نام ایس دسیا پردہ رکھیا سی دا مطلب ہے اجے وہ چاہندا ہے میں مڑ راضی ہو جاں تے وہ ہوندا ہے. وہ کسے بابے دا بڑا ہے نا, بابا بازار وچ بیٹھ کے روے پیا. بندیاں پوچھیا بابا جی کیوں روندے پے ہو؟ انہاں کہیا میں بازار والیاں دی تے اللہ دی صلح کرانا چاہنا تے ہوندی نہیں بھی. انہاں کہیا کیوں نہیں ہوئی؟ اس کہا اللہ مندہ ہے بندے بازار والے نہیں مندے. کچھ دن لگے تھے بابا قبرستان وچ بیٹھ کے پھر ہوئے کسے پوچھیا بابا جی روندے پے ہو؟ انہاں کہا یار میں اینا بندیاں دی قبراں والےاں دی تے اللہ دی صلح کرانا چاہندا سا, ہوئی نہیں. فرمایا کیوں نہیں ہوئی؟ اس نے کہا یہ ہن مندے نے, ہن وہ نہیں مندا. تو بھائیا جڑے تسی بیٹھے ہو تے اسیاں ساڈی ہن مندا ہے جے اسی راضی ہو گئے ساہ نکل گئے پھر بھائیا حساب ہونے جے. تو اس تو پہنا اپنے آپ نو سیدھیاں کر لو. ان جدو پتہ لگا نا بھائی یہ گل تے میری بھی ہوندی ہے تے اس نے کہا بھائی ہونا اٹھیا تے بمی پور والی برادری ساری بیٹھی ہے, انہاں پتہ لگ جانا ہے بندہ ہو جائے جائے آ کام کیتے جے. اس نے کہا یا اللہ ہن تے جو پردہ پائی رکھی ایک باری ہن وی چ پردہ پا تے اگوں تیری بارگاہ وچ سچی توبہ کر. تو مالک مہربان ایڈے یہ بھاویں بڑا سی کسی دفتر جانا ہوئے تو درخواست لکھی دی ہے کہ پی این ہوندہ ہے کسی دے سین کرا کے فون کرا تو موڑو اگا افسر کو درخواست جاندی ہے تے جے دینی ہوئے نا اللہ سونے اگے درخواست تے اللہ فرماتا نحنو اقرب الیہ من حبل الورید. ساڈا دفتر تے تیرے دل چی ہے, کدے جان دی لوڑ نہیں, ہاتھ اٹھان دی لوڑ نہیں, ہونٹ لان دی لوڑ نہیں, اندر لکھ دے اندر جمع کراتے اتھے ہی تیرے تے سین کر چھڑا. موڑ بھی ایڈی سوکھی درخواست بھی بندہ نہ سبمٹ کروائے تو بندہ بڑا کامل تے نہیں نہ بندہ بڑا جاہل ہے. عزیزاں نے دی وقار انہیں اندر ہی گل کیتی ہے کہ سن فریاد پیرا تیرا پیرا تے میں آپ سنا
اندر ہی گل کی اندر ہی باہر کوئی درخواست نہیں دیتی ہاتھ بھی نہیں اٹھائے ہونٹ بھی نہیں ہلائے اندر ہی گل کی عزیز آنے من ایک اور جملہ سننا توبہ کر لی دیئے مڑ بج جان دیئے تو ایک گل صحابی حضور اگے کی تھی یا رسول اللہ سی گناہ توبہ کر کے جے مڑ گناہ کر لئیے اللہ فرمایا حضور فرمایا اللہ پھر معاف کر دینا انہاں کہا جے مڑا آ جائے تو حضور فرمایا ایک ٹائم تے 70 باری بھی آ کے معافی مانگ لے گناہ کر کے تے اللہ معاف کر چھا بھائیہ اس نو اللہ قرآن فرمان دیں انہو کان للأوابین غفورا جیڑے پلٹ کے گناہ کر کے معافی مانگ دے رہا اللہ انہوں نے بھی معاف کر چھڑا اے عزیزان من بندے دا ذہن بس اے ہونا چاہیے دے میں آئینی تے تلکنے رستہ تے کیوں کر کرا سنبھالا دکھے دے والے بہت تے تو ہاتھ پکڑ والا سیواری میں توبہ بنی میں اتبارا تیرے فضل کرمی دیا سارا مڑیا سارا کروارا اس اندر ہی گل کی تھی یا اللہ معاف کر دے اندر ہی گل ہو گئی منگی بارش ہے بارش شروع ہو گئی بھائی توجہ ہے کہ کوئی نہ بارش شروع ہو گئی دھیان کرے آجے میرے یار گل ضائع نہیں کرنا اللہ دے نبی عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ جڑے بندے دی وجہ تو اگے بارش نہ ہی ہوندی وہ جے ہے تے وچے ہی اٹھیا تے کوئی نہیں اللہ فرمایا سونے انہیں توبہ ایڈی کیتی ہے میں توبہ بھی قبول کر لیے تے دعا بھی منظور کر لیے گل سمجھنے والی ہے تو بڑی پیار والی ہے اللہ دے نبی عرض کہتے ہیں یا اللہ وہ ہے کیڑا جندی ایڈی چھیتی توبہ قبول کر لیا کہ اللہ فرمایا سونے آگے جدو گناہاں نال بھریا ہے میں ادو نہیں کسی نے دسیا ہن تے توبہ کر کے وہی میرا گیا ہن کیویں دساں بیا جو گناہگار اللہ اپنے بندیاں تے پردے ڈال دے اللہ ستار العیوب جڑا ساڑے عیباں تے ہر ویلے پردہ پائی رکھتا ہے میرے نبی پاک سرکار فرماندے ہیں مخلوق دا کوئی عیب ویکھو تے پردہ پایا کرو جڑا کسی مسلمان دے عیب تے پردہ ڈالے گا اللہ حشر دے دنوں دے اتے پردہ ڈال دے بندے ہو جڑا کسی نقص نہ ہوئے آج کل تے لوگ وہ بھی بندیاں دس دیران دن بھلے ہو جے کسی کوئی ہوئے بھی تے پتہ لگ جائے تے چھپا چھڑیا کرو خالق جو جان دے تو وہ سجے لکایا ہے وہ جانے تو دا بندہ جان بندیاں عادت ہوندی ہے وہ ویکھ لینا کسی نے سادہ پانی پیندیاں بھی انہاں یہ بندے دیاں پترہ نہیں جا کے بندیاں نہ کھنا پانی سادہ پہ پیندا انہاں کھنا پانی پہ پیندا سی گل دی سمجھ آئیے کوئی انہاں کھنا تے پیندا پہ ہی تے پھر کی ہوتا کہ نہیں میں نے پاک کے وہ دوجہ ہی پانی پہ پیندا ہوں تو انہاں اطلاع چھڑ یعنی کہ اسی لوگاں دے عیب آج خود بنا کے بیان کرنے اور ایڈا وڈا گناہ ہے اللہ تعالیٰ دے تو معاف فرمائے یہ بہت بڑا گناہ ہے حضور نے فرما آیحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ کیا تسی پسند کر دے ہو اپنے برادہ گوشت کھاؤ
صاحب عرض کی تھی یا رسول اللہ نہیں قرآن پاک کے آئے تھے نا، تو حضور نے فرمایا پھر انہاں دی کنڈ پیچھے انہاں دے عیب نہ کڈیا کرو۔ اور ساڈا پرابلم یہ سی جتھے بویے، بلکہ یہ تے ساڈا ہن قومی مزاج ہے، ایک دوجے دے عیب کڈنے ساڈا قومی مزاج ہے، قومی ترانہ نہیں جویں جے عمران خان دی گل سنے تو آندا ہے نواز شریف کے چور تے جو انہاں تو پوچھے تو آندے نے اے چور، زرداری تو پوچھو تو آندے نے فضل الرحمان ڈیزل، ڈیزل تو پوچھو تو آندا ہے زرداری چور، اے سارے ایک دوجے نے میں لگے، اے قومی مزاج بن گیا ایک دوجے نے گالاں ہر ویلے کڈدیاں رہنی۔ دنیا دار دوجیاں دے عیب کڈ دین، درویش اپنے عیب کڈدا ہے۔ دنیا دار دوجیاں بھیڑا تے اپنے آپ نو چنگا آندے نے، درویش دنیا چنگا آندا ہے تے اپنے آپ نو برا آکھے گا۔ یہ درویشاں دی شان سمجھدے رہنا، درویش یہ آکھے گا دوجے سارے ہی میرے تو چنگے، میں ہی نہیں چنگا۔ اللہ اکبر کبیر، درویشاں دی بھی کیا شان۔ اس سے تو تیار نے درویشاں دے نال محبت رکھو، درویشاں دے نال رویا کرو، اے بڑے کرما والے ہوندے انہاں دے نال لگ جان نال بندہ اونجی تر درویشاں نال لگ جان نال بندہ تر جاندا ہے، گندے مندے بھی تر جاندے۔ کیوں ہے مرتضی بندہ جویں دا بھی ہوئے کسی اللہ والے درویش نال اللہ بیڑا پار کر۔ وہ ساڈے سلسلہ دے ایک بزرگ نے، انہاں دا میں کئی باری واقعہ سننا، حضرت میراں بھیکھ رحمت اللہ علیہ، وہ درویش کسے پنڈ گئے جویں آسی مڑ اپنے مریداں کول آونے ہاں تے اوتھے پھر بندے گلاں دسدے رہندے نے بھائی ایتھے آئے گل ایتھے، وہ انہاں نے دسیا بھی ساڈے کول جی ایتھے ایک عورت ہے تو وہ کسے پیر نو مندی نہیں۔ انہاں نے کہا کیوں نہیں مندی؟ وہ آندی ہے میں سوال کرنا ہے جیڑا بجھ جائے اس پیر دی مرید بھی ہو ساں تے انہوں من بھی لئی ساں، تے جے میری گل ہی نہ بجھے تے ایویں میں پیر دی مرید ہوئی پھر۔ سرکار فرمایا تے وہ دے کول میں لے چلو۔ اس آکھیا جی انہاں کو مریداں آکھیا بے سرکار وہ بڑی ڈاڈی جئی ہے، وہ آندی ہے مسئلہ میں پوچھنی ہے پر جے آیا نا تے میں پگ لا لینی ہے پیر دی بھائی دیٹھاں جدا رہے میں اتے دری آ آندا جاندا تین کچھ نہیں۔ سرکار فرمایا تسی میں لے چلو، اے پگ کسے جنے دی دھری ہے، اے بیبیاں تو نہیں لاندی۔ انہاں فرمایا چلو ٹر پے۔ جدو اتھے گئے تے آکھے انہیں مائیا ساڈے پیر نے حضرت میراں بھیکھ رحمت اللہ علیہ سید بادشاہ ہے تے انہاں نے گل سنا اپنی تے تین جواب دے سن۔ اسا کیا تے پیراں اپنے گل دسی ہے جواب نہ آیا تو میں پگ لا لینا۔ انہاں کہا دسی ہے سائیں فرماندے نے بجے نہ دیتا تے تاں ہی لانی سی۔ اسا کیا ٹھیک ہے نال دریا مائی اٹھی تے شبیر حسینہ اسے ایک سوئی لئی تے ایک لکڑی دوویں اس دریا وچ سٹ دتی۔ لو اسا کیا میرا سوال ہے، ایک سوئی تے ایک لکڑی اے دریا وچ سٹ دتی، اسا کیا سوال ہے میرا۔ بابا جی حضرت میراں بھیکھ رحمت اللہ علیہ ہس پہ تے آپ فرماندے نے بھائی پہلا ہن تین سوال دسنا تے مڑ سوال دا جواب دس۔ اسا کیا دسو؟ آپ نے فرمایا تو اے پوچھنی ہے بے لکڑی وڈی ہے تے سوئی نکی ہے، لکڑی بھاری ہے، سوئی ہوڑی ہے، سوئی ڈوب گئی ہے تے لکڑی کیوں نہیں ڈوبی؟ یہی پوچھی۔ اسا کیا جی یہ پوچھے۔ آپ نے فرمایا اور تین دا جواب دیاں بے وہ کیوں نہیں ڈوبی؟ فرمایا لکڑ جدو زمین چو پہلے دن نکلی ہے نا ان دے اندر پانی سی، کٹدیاں تک ان دے شاخاں تو لے کے پتیاں تک تے جڑاں تک پانی دی تو دی یاری رہی ہے تے سوئی نو بنایا ہے آگ نے، بٹھی اچ گئی ہے آگ نال تے آگ تے پانی دا تعلق نہیں ویر ہے۔ وہ آگ دی سہیلی آئی جدو آگ دا بیلی آیا ہے تے انہیں ڈبو کے غرق کر چھڑیا ہے، لکڑی باہیں سوک گئی آئی پر پرانی یاری آئی، وہ یا اندر آئی ہے تو سینے تے چالے۔ گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اگو مائیا خیالو سرکار کام ہو گیا ہے پر ایک گل رہ گئی ہے۔ فرمایا کی ہو سکیا وہ سوئی پچھلی عمر تے ساری لنگا بیٹھی ہے آگ دی یاری ہے پر جو ہون ترنا اس تے ہون کی کرے؟ فرمایا اور لکڑی دے نال ہو جائے وہ بھی تر جائے گا۔ گل دی سجن سمجھ آئی کہ نہ آئی؟
با عمر تے لنگا چھڈی بیڑیاں کمائے چھ تے جو ہن ترنے دا خیال آ گیا تے کسے ترے دے نال ہو جا تو بھی تر جائے گا بابا بداری چ لگا جائے تے کہ آپ پھیری آڑا اس مالٹے اگے رکھے ہے ریڑی دیتے پیاندا اچھے سنگ ترے اچھے سنگ ترے او بابے آکھیا سبحان اللہ وہ نال درویش ہے انہاں آکھیا اوکے تے سبحان اللہ بندی نہیں ہوتے اوکا پیا دیندا ہے میرے مالٹے میں ایک جان تو یہ دیتے بھی سبحان اللہ فرمایا غور کرو نہ آندا ہے اچھے سنگ تے سبحان اللہ آکھن والی گل ہے جڑے اچھے سنگ رلے ہو عزیزاں ندی وقار حضور میاں محمد بخش فرما دے نے فضل تیرے لوہے تردے تے پھٹیا دے سنگ رل کے کتے جلتی جان محمد تے ولیاں دے سنگ رل کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت سرمایہ اہل سنت شہزادہ اہل سنت عظیم خطیب پاکستان لہذا سجنوں ٹائم ہو گیا ہے جڑی میں حدیث پاک شروع کی تھی یہ ختم کر کے تو دعا کرنی کی میں حدیث شروع کیتی سی کہ رسول اللہ تقریر فرما رہے ہیں صحابہ دے مجمع بخاری وہی تقریر موجود ہے کہ انہیں 99 قتل کر کے مسئلہ پوچھا دسن والے آکھیا تیری کوئی واہ نہیں اس نے بھی قتل کر دے 100 پورا کر دیتا مڑ کسی عالم تو مسئلہ پوچھا یار جی میں 100 قتل کیتا ہے کوئی واہ ہے انہیں فرمایا تیرے تے رب دے درمیان پردہ ہی کوئی نہیں مانگتے صحیح لیکن انہیں فرمایا ایک کام کر اے جملہ قابل غور ہے ایک کام کر پوچھا کی فرمایا اخرج من هذه القرية الخبيثة الى قرية الصالحة آ جڑے بیڑے پنڈ رہنے پنڈ چھڑتے ہو جتھے اللہ والے رہنے اس پنڈ جا یہ بخاری شریف میں لفظ نے جناب بندہ فقیر بڑی دیمانداری نہ تو ان کہہ رہے ہیں کہ حضور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے اس گناہگار 100 بندے دے قاتل نو آکھیا اس پنڈوں نکل جتھے رہنا ہے اخرج من هذه القرية الخبيثة اس بیڑے پنڈ چھڑ دے نو اس پنڈ وال جا جتھے رب دے ولی راندے عقل سوال کیتا بھئی اوتھے اللہ ہو رہے میں کہ نہیں کوئی ہے تو اسا کہ پھر ایتھے توبہ کیوں نہیں کردا میں کہ بھلیا گل سمجھ اپنے گھر نماز پڑھیے تے ایک دا ثواب تے جے مسجد جا کے پڑھیے تے 27 دا ثواب تے جے مدینے جا کے پڑھیے تے 50,000 دا تے جے مکے پڑھیے تے لاکھ دا نماز تو اس سے رب دی پڑھیے تھاں بدلن نال ثواب کیوں بدلدا ہے یہ دا مطلب ہے عبادت رب دی کرنی ہے پر تھاواں بدلیے تے رتبہ بدلدا ہے دعا رب تو ہی کرنی ہے ایتھے منگیے تے ہو رہے داتا صاحب کو منگیے تے ہو رہے مدینے شریف جا کے منگیے تے ہو رہے بات دی سمجھ آئی کہ نہ تو دوستو اللہ دے نبی فرما دیں کہ اس پنڈوں نکل تے اس پنڈ جا جی تھے اللہ والے رہا عزیزہ نے دی وکارو بندہ ٹر پیا اللہ اکبر تائیاں نیا بیلیو کدی کدی ویڑا کد کے کسی رب دے درویش کو بویا کرو شہر کے اندر کہ مصطفیٰ کے فقیروں سے ملے کہ مصطفیٰ کے فقیروں سے ملے بادشاہ ملاقات میں تھا کیا
مصطفیٰ کے فقیروں سے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سال طاعت بیریا دوبارہ پڑھنا ایک منٹ سن لینا. اس نے سنیا کہ دعا ولیاں کو منگیے تے سواد وکھرا ہے. وہ ٹر پیا, تھوڑا جا ٹریا تے او دی موت دا وقت آ گیا. بھائی جانے من توجہ نال سننا ذرا. او دی موت دا وقت آ گیا. جدو بھی کسے دی موت دا وقت آوے ملک الموت کلے نہیں ہوندے. بندہ چنگا ہوئے تے جنتی فرشتے نال ہوندے جنہ روح لے جانی پروٹوکول نال. اگر کم بیڑے ہون تے دوزخ والے فرشتے ہوندے جنہ عذاب نال روح لے جانی ہوندی. وہ بندہ جدو جا رہا سی نا 100 بندے دا قاتل تے ولیاں ال جا رہا سی, راہ وچ موت آ گئی تے جدو وہ بندہ ٹردا ڈگن لگا نا, انہیں ہاتھ ولیاں دے پنڈ ال کیتے تے سینہ بھی اگاں کر کے ڈگا کہ تھوڑا جا اور نیڑے ہو جاؤں. اللہ نو دی ادا پسند آ گئی. جدو وہ گر گیا تو رسول اللہ فرماندے نے فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمتی و ملائکۃ العذاب. اس بندے لین دو پاسوں فرشتے آ گئے. دوزخ والے آکھیا 100 بندہ ماری جاندا ہے, یہ کدے جنت ال جانا ہے؟ یہ ساری زندگی ابلیس نال گزاری, شیطان دی اس کسے وقت بھی نافرمانی کیتی نہیں, جنت ال کدے لے جانا ہے؟ تاں اسی آیا. وہ جنت والے آکھیا ویکھو تے صحیح, بندہ تے 100 ہی قتل کیتا اس پر ٹریا کی دے جی. جدو انہاں دے جھگڑے نے طوالت اختیار کیتی نا تو رسول اللہ فرماندے نے بعث اللہ ملکا, اللہ ایک فرشتہ بھیجیا کہ انہاں دے درمیان فیصلہ کر کہ بندہ کہنے. فرشتے آئے تھے, انہاں فرمایا بھی جھگڑو نا, فیصلہ میں کرنا آیا. انہاں کہا جی کرو. انہاں کہا جتھو ٹریا ہے اندہ پنڈ, جتھے جانا سو اللہ والیاں دا پنڈ, درمیان آڑا فاصلہ کچھ لو, پمائش کر لو, میچ لو, ماپ لو. جے ولیاں دے نیڑے ہو گیا ہے تے جنت آڑے لے جاؤ, جے ولیاں تو دور ہے تے دوزخ آڑے لے جاؤ. بھائی اور ہے ادو بھی فرشتے لگ پے تے ادو بھی لگ پے. بھائی ہن ویکھیے کتھے آوندا ہے بندہ. اجے اپنے پنڈ دے نیڑے سی, زمین دی کچھ نال, زمین دی پمائش دے اعتبار نال بندہ اپنے پنڈ دے نیڑے سی. تے جے اپنے پنڈ دے نیڑے ہوندا تے فرشتے دے فیصلے دے مطابق کہیں لے جانا سی. بولو دوزخ والے, کیونکہ اپنے پنڈ دے نیڑے آنا. فرشتے دا فیصلہ تے پر اللہ دا فیصلہ ویکھو. عزیزاں دی وقار میرے اللہ فرمایا اے زمین تو میرے حکم نال سکڑ دی تے پھیل لیے. جڑے پنڈو ٹریا سی اللہ اس پنڈ نو فرمایا تھوڑا پرا ہو جا. ولیاں دے پنڈ نو اللہ فرمایا تھوڑا جہا پرا ہو جا. عزیزہ تانیا کہ ولیاں والتے ٹر پویے تے اللہ 100 قتل چھڑ لے دائے. تان دے پیاں کہ مصطفیٰ کے فقیروں سے ملے بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا. اے کہانیاں بنائی نے, اے کسے بنائے نے, کاروبار چمکائے نے. میں کہ بھائی دل کر دئی تے کہانی ساد لا, دل کر دئی تے قصہ ساد لا. تیریاں اتے کنا دے نے. اونج بخاری وچ حدیث
تے بیان رسول اللہ کیتی ہے ان قصہ سد نہیں کہانی سد نہیں جو مرضی ہے سد لا یہ تے پابندی کوئی نہیں ہر بندے دی منہ زبان اپنی ہے جی میں دل سے بولے حساب اللہ نے دینا سی لیکن یہ قصہ کہانی جو بھی ہے یہ رسول اللہ نے بخاری وچ بیان فرمایا تے سورہ کاف وچ اللہ قرآن وچ بیان کیتا ہے جڑا کتا ولیاں پیچھے ٹریا وہ ہے اجے بھی کتے ہی کیونکہ قرآن نے ان کتا آکھیا ہے لیکن جدو ولیاں پیچھے ٹریا تو کتا نہیں رہا نہیں سمجھ آئی چودھریاں دا کتا ہوئے تو کون کتا کو نہیں سدان دن ٹومی ہے بولے نو چودھریاں دا کتا ہوئے تو ان کتا کو نہیں سدان دن ساڑھا ٹومی ہے کتا تا ہوں دا ماڑیاں دا پاجی سمجھ آئیے کوئی نہ عمران خان دا کتا ہوئے تو فوٹو ہوں دا اخبار ہے کوئی عمران دا کتا ہے میں خود اخبار ہے کہ عمران خان صاحب کتے نال بڑے ایزی موڈ چاہے ایزی فیل پہ کر دیا کچھ سمجھ آئیے کوئی فوٹو اخبار دے اتے مین پہ ہی تے لگی عمران خان صاحب بنی گالا ہے جب اپنے کتے نال جناب فریشمنٹ کر رہے تو میں اعتراضی ہویا تسی پوچھو کیوں میں کہ بلیا گل سمجھ چاہیے یہ کتا عمران دا ہوئے کل اخبار چاہدی ہے کتا ولیاں دا ہوئے کل قرآن چاہدی کیا فرقے اے کمپنیاں اے چکر تے اے رسے کشی تے اے ہی سارے درویشاں کو نہیں ہوندے درویش ان کو گاڑ کڈے تو تاں بھی آندے بھائی ٹھیک ہے کوئی انہوں نے ہار پائے تو آندے ٹھیک ہے وہ بابا جی لگے جاندے سن مولانا بشیر احمد صاحب کوٹلی لوہاران ہے لکھے بابا جی لگے جان تے انہوں نے ایک بندے ویکھیا اس دودھ پیایا گرم بارش ہوئی سی دودھ پی کے آندے سبحان اللہ آگاں گئے تو انہوں نے جتی ٹوٹی آئی چکڑ اڈیا تے کو بندہ تے لڑکی وہ آپس ہے انہوں دا پیار سی دوستی یاری سی انہوں دی گرل فرینڈ سی اس بندے دی وہ دو میں لگے ہوندے ہیں بابا جی دی جتی نال وہ چکڑ اڈیا تے وہ پہ وہ دی گرل فرینڈ نو گیا اس بابے نے تھپڑ ماریا بے تینوں پتہ کون لگتا کپڑے خراب کر چھڑ دیں بابا جی آس پہ دیاں واہ مالکا کدی دودھ پیا دینا کدی تھپڑ مرا دینا جی میں تو راضی بابا آس پیا آگاں گئے تو وہ بندہ وہ اپنی جڑی اس عورت آسو نال لے کے تے دوست دی ان چڑھن لگا چبارے تے پیر تلکیا تھلے ڈگا لات ٹوٹ گئی بندے بجے انہاں بابے نے قابو کر لینا کہ بابا ولی بد دعائیں تے نہیں دین دے تو بد دعا کیوں دیتی بابا جی فرمایا کوئی نہ میں دیتی انہاں نے کہا وہ ڈگا لات بج گئی فرمایا فرق صرف ہی نہ میں وہ دے یار تے چکڑ سٹیا ہے وہ اس میں تھپڑ مار لیا اگاں مڑ ساڈی بھی کسے نال آئی کوئی غلطی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ آگاہ مڑ ساڑی بھی کسے نال آئی ساڑے بیلی نو پتا لگا ہے تو اس مڑو دی لات بان لئیے انہاں کو تے مڑکاری لیں دن بیلی پیاریاں نال بھائی کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ تو ولی درویش بابے جڑے نے کسے نال بھی لڑ دے انہاں دا کوئی فرقہ نہیں ہوندا تو پتر ادب دی دنیا چ رہیا کرو ادب کیتا تے اے لڑائیاں تو تے اے جھگڑیاں تو تے اے فرقیاں تو پیچھے رہیا کرو بس سلام کیتا اللہ دے نبی دی آل دے نوکر بن کے رہو صحابہ دا ادب کر کے رکھو ادب ہی درویشاں دا دیور ہے جنہوں ادب آ گیا وہ درویش ہو گیا اللہ میرے بچیاں تے راضی ہوئے اللہ سارے تے کرم فرمائے جتنیاں بچیاں بچے تسی سارے میرے بزرگ آئے ہو انہاں سارے دا اللہ آنا جانا قبول فرمائے